ایک مرتبہ ایک ڈاکو تھا، اس کا اپنا بیان ہے یہ، وہ اپنے ساتھ میں جو ساتھی تھے، ڈاکوؤں کا سردار تھا، اپنے ساتھیوں کو اس نے ساتھ لیا اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلتے چلتے رستے کے اندر نا، اس وقت سڑکیں پکی ہوں یہ معاملات تو نہیں تھے، چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچا تو کہیں پر جاتے جاتے وہ جنگل میں یا کہیں سائڈ پہ اس نے دیکھا 3 درخت ہیں، وہاں پر 3 درختوں میں سے ایک سوکھا ہوا ہے، 2 تر ہیں، سوکھے سے مراد یہ کہ وہاں پر پھل کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، وہ اڑتی ہے سرسبز درخت سے جہاں پر پھل ہے، خشک درخت پر آتی ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے پھر اڑتی ہے، وہ پھل والے درخت پہ جاتی ہے، وہاں سے اڑ کر پھر بے پھل والے درخت پہ آ جاتی ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ وہ ایسے ہی کر رہی تھی، بڑا تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، یہ چڑیا بار بار چکر کیوں لگا رہی ہے، کبھی پھلدار درخت پر جاتی ہے کبھی بے پھل درخت پہ جاتی ہے۔ تجسس ہوا تو کہتا ہے کہ میں درخت کے اوپر چڑھ گیا، اس درخت پر چڑھا جس پر پھل کوئی نہیں تھا۔ کہا میں جب وہاں پر چڑھا نا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ ہے جو اندھا ہے، اس کی آنکھیں کوئی نہیں ہے اور منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے، چڑیا کھجور کا دانہ لے کر آتی ہے اس کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہے۔ کہا جب میں نے دیکھا نا یہ معاملہ تو مجھے بڑی شرمساری ہوئی کہ سانپ تو وہ جانور ہے کہ جس کو مارنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اگر سانپ نظر آ جائے تو مار دو، اگر وہ اندھا ہو گیا رب اس کو رزق دے رہا ہے۔ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو حضور کا امتی ہوں، میں تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو حضور کا نام لینے والا ہوں، اگر میں ناجائز کام چھوڑ دوں تو کیا رب مجھے رزق نہیں دے گا؟ کہتا مجھے بڑی شرم آئی، میں نے وہیں پر جب شرمندہ ہوا نا تو کہتا ہے ڈاکو کہ مجھے ایک آواز آئی، غیب سے ایک آواز آئی، نظر کوئی نہ آیا کہ تو ابھی بھی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کہتا ہے جیسے میں نے سنا نا میں نے اسی وقت کہا کہ میں نے توبہ کی، اپنی تلوار میں نے توڑ دی اور میں نے اسی وقت کہا کہ میں نے توبہ کی۔ کہا جیسے میں نے کہا نا میں نے توبہ کی، آگے سے پھر آواز آتی ہے ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، سردار کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، سردار نے توبہ کی نا تو پیچھے جتنے دوسرے ڈاکو تھے چھوٹے چھوٹے انہوں نے بھی کہا کہ سردار جی تساں توبہ کر لی اسی پیچھے کیوں رویے، ان سب نے بھی توبہ کر لی۔ اب توبہ ہو گئی، اب دل کے اندر آیا کہ توبہ تو ہو گئی، ستھرے ہونے کے لیے حج کے لیے نہ چلے، رب کے گھر کا دیدار نہ کر آئے، اب جانا شروع ہو گئے۔ قافلے جاتے تھے گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، یوں جایا جاتا تھا۔ سفر کرنا شروع کیا تو 3-4 دن کا سفر جب کر چکے نا تو ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک مکان تھا، مکان کے اندر ایک بڑھیا تھی موجود، ایک بوڑھی عورت تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، وہاں پر اور کوئی اتنے مکان نہیں تھے۔ یہ لوگ جب وہاں سے گزرے نا تو اس بڑھیا نے خود آواز دی، کہتی ہے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے کیا اس میں فلان نامی شخص موجود ہے؟ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ کہتے ہیں اس نے بڑھیا نے میرا نام لیا کہ یہ جو تمہارا قافلہ جا رہا ہے کیا اس میں وہ فلان نامی بندہ موجود ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں آگے ہو گیا اور میں نے آگے جا کر کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، وہ کہو کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے ڈاکوؤں کا سردار کہ جی جب میں نے بتایا نا کہ میں ہوں وہ بڑھیا اندر جاتی ہے کسی کمرے میں اور وہاں سے ٹٹول ٹٹال کے ہاتھ لگا کے نا تو کچھ کپڑے لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، بڑا نیک آدمی تھا میرا پتر، وہ جب انتقال کر گیا نا آج 3را دن ہے، مجھے ہر روز حضور کی خواب کے اندر زیارت ہو رہی ہے، حضور ہر روز خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک بندہ گزرے گا جس کا یہ نام ہوگا، جب وہ یہاں سے گزرے تو اپنے بیٹے کے کپڑے اس کو دے دینا، میں تمہیں یہ دینے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ رب جب بندہ یقین کر کے یقین کیا نا کہ رب دینے والا ہے، یقین کر گیا، اب رب عطا کیسے کرتا ہے یہ رب تو اچھا۔ ایک اور چیز، رب کے اوپر توکل ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں ہیلا نہیں چھوڑنا۔ ایک آخری چیز بیان کرتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا کہیں مزدوری کے لیے جا رہا تھا، جاتے جاتے رستے میں اس نے دیکھا کہ لومڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے۔ کہا بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ لومڑی ہے، اندھی بھی ہے، اپاہج بھی ہے، اٹھ کے چل بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، یہ شکار کیسے کرتی ہوگی، کھاتی پیتی کیسے ہو؟ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک شیر آیا
اس کے منہ میں شکار تھا، اس نے لومڑی کے سامنے پھینک دیا، لومڑی نے منہ لگایا، شکار میں سے جتنا کھانا تھا کھایا، شیر مکھیاں اٹھا کے لے گیا۔ اب جس بندے نے جب دیکھا نا کہ یہ لومڑی، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ پاؤں بھی کوئی نہیں، رب دینے والا ہے، رب نوازنے والا ہے، رب اس کو بھی دے رہا ہے، تو رب مجھے بھی دینے پر تو قادر ہے۔ یہ مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کمانا کھٹنا کوئی نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک دن گزرا، اللہ کا نام لے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کھانا کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن گزرا، اللہ کا نام لے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کھانا کوئی نہیں آیا۔ تیسرا دن گزرا، اللہ کا نام لے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کھانا کوئی نہیں آیا۔ نڈھال ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ جب 3 دن گزر گئے نا تو اب پھر بےتاب ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے مولا، وہ لومڑی تھی جو کہ آنکھوں سے اندھی تھی، ہاتھ پاؤں سے اپاہج تھی، اے کریم پروردگار، اس کو کھانا دیتا رہا، میں تو حضور کا امتی بھی ہوں، مجھے کھانا نہیں مل رہا۔ آگے سے پھر آواز آئی کہ اے بندے، تمہیں لومڑی کو تو دیکھ لیا، تمہیں شیر کو نہیں دیکھا تھا، تمہیں لومڑی بننا پسند کیا، شیر بننا، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ تو ایسا نہیں کہ رب پر یقین کرنے کا مطلب یہ ہو کہ میں کام کاج کرنا چھوڑ دوں، کام کاج کریں لیکن دینے والا رب ہی کی ذات ہے، اس کے اوپر بھی پورا یقین رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ بڑا نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجانب